السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم قرآن کے چوتھے پارے کے اندر چھپے ہوئے انمول اسباق کو سمجھتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ یہ رہنمائی صرف کتابوں تک نہ رہے بلکہ ہماری زندگی کا ایک عملی حصہ بن جائے۔ تو یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ آل عمران کا آخری حصہ اور سورہ نساء کا آغاز۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے وہ آزمائشیں جو ہمیں نکھارتی ہیں، پھر باطنی ترقی کا راستہ، اس کے بعد انصاف جو گھر سے شروع ہوتا ہے، کمزوروں کا تحفظ کیسے کیا جائے، اور آخر میں ہم سب کے لیے کچھ عملی اسباق۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم جنگ احد کے واقعے سے ملنے والے گہرے اسباق پر غور کریں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں ہمارے لیے آج بھی بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ناکامی کا مطلب ہے سب کچھ ختم ہے نا، لیکن یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ احد جیسی آزمائشیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمارے ایمان کو بالکل اسی طرح جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے خالص بنانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ ہماری کمزوریوں کو سامنے لاتی ہیں تاکہ ہم توبہ، نظم و ضبط اور اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ اور پھر یہ آیت آتی ہے جو ہمیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب اصل کامیابی دنیا کی عارضی چمک دمک میں نہیں بلکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آزمائشوں کا مقصد تو سمجھ آ گیا، لیکن خود کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اپنی ذات کو سنوارنے کا کیا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ حصہ ان خصوصیات پر روشنی ڈالتا ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے یہ 4 بہت ہی عملی قدم بتاتا ہے۔ پہلا، آسانی ہو یا مشکل، فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ دوسرا، اپنے غصے کو پی جانا۔ تیسرا، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا۔ اور چوتھا، جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنا۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی بنیاد بتاتا ہے۔ یہ 3 ستونوں پر قائم ہے: صبر یعنی مشکل میں ہمت نہ ہارنا، استقامت یعنی نیکی کے راستے پر ڈٹے رہنا، اور تقوی یعنی ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہاں سے اب ہم سورہ نساء میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب بات صرف انفرادی اصلاح کی نہیں بلکہ ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی ہے، اور اس کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہاں سے رکھی جاتی ہے؟ گھر سے، خاندان سے۔ سورہ نساء کی شروعات ہی اتنی زبردست ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب، پوری انسانیت ایک ہی جان سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عالمی خاندان کی طرح، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شادی کے قوانین بہت سخت ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو ایک مضبوط خاندان کی بنیاد ہیں جو خاندان کے وقار، نسب اور استحکام کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جب گھر میں انصاف قائم ہو جاتا ہے تو پھر بات آتی ہے معاشرے کے کمزور افراد کی۔ سورہ نساء خاص طور پر یتیموں اور خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ یتیموں کے حقوق کے معاملے میں قرآن کا لہجہ بہت واضح اور سخت ہے۔ ان کے مال اور حقوق کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی سماجی ذمہ داری ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اچھا، پھر بات آتی ہے وراثت کی۔ یہ صرف پیسوں کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا منصفانہ نظام ہے جو دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے اور خاندان میں ہر حقدار کو اس کا حق دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانی مسائل کا کتنا بہترین خدائی حل دیا گیا ہے۔ چلیں اب یہ ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے اس میں کیا عملی اسباق ہیں، کیا کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ناکامیوں سے سیکھنا ہے، غصے پر قابو پانا ہے اور معاف کرنا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا؟ ناکامی پر مایوس بالکل نہیں ہونا، دنیا کی کامیابی سے دھوکہ نہیں کھانا، اور سب سے اہم، کسی کمزور کا حق نہیں مارنا۔ یہی توازن اصل کامیابی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، یہ پارہ ایک مکمل شخصیت بناتا ہے، ایک ایسا انسان جو اندر سے مضبوط ہو اور باہر سے انصاف پسند، ایک ایسا فرد جو ایسے معاشرے کو بنانے میں مدد کرے جہاں کمزور محفوظ ہوں اور خاندان کا احترام ہو۔ چلیں آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر، ہمیں معاف کرنے والا بنا اور ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھ، آمین۔ اگر اس کوشش سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیں۔ آئیے مل کر قرآن کے اس خوبصورت پیغام کو عام کریں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔